अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला सियासी भी नहीं है, मुआशी है। लेकिन सियासी और मुआशी मसले एक दूसरे से लाज़िम व मलज़ूम ज़रूर हैं, क्योंकि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, और अगर मईशत ख़राब होगी तो सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम बराह रास्त मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन मईशत की तनज़्ज़ुली हो रही हो, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत ख़राब हो रही हो, मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, तो यकीनन मुल्क को नुकसान पहुँचता है। सियासी अखाड़े तो लड़ते रहते हैं, सियासी अखाड़े दुनिया में होते हैं, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और यहाँ पर शायद हमारे सियासतदानों में और इंडिया के सियासतदानों में एक फ़र्क है, सिर्फ़ एक फ़र्क, और वो आज मुझे कह लेने दीजिए। ये बात सभी जगह है बात कि हमारे यहाँ भी सियासतदान करप्ट हैं, बदमाश हैं, कातिल हैं, अगवाकार हैं, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और स्मगलर हैं, हुंडी है वाला के हवाले से जो है वो बहुत सारे काम करते हैं। इसी तरह इंडिया के भी सियासतदान, पॉलिटिशियंस जो हैं वो कातिल हैं, अगवाकार हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, स्मगलर्स हैं, बड़े बड़े गलत करप्ट काम करते हैं। लेकिन उनमें और एक में जो वाज़ेह फ़र्क है वो एक ये है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाते। इसलिए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ इंडिया, आज मेरा ख्याल 650 अरब डॉलर उसका रिज़र्व है, और पाकिस्तान का 4 से 5 अरब डॉलर्स भी रिज़र्व नहीं है। बाकी बात तो छोड़िए कि वो आईटी में क्या कर रहा है, एजुकेशन में क्या कर रहा है, उसके लोग दुनिया में किन किन अहम तरीन इदारों के सरबराह हैं, जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, यूएस में, यूके में, यूरोप में, उसके सरबराह हो गए। तो मैं इसमें तो नहीं जाता, हालांकि 15 अगस्त है, चाइना के बारे में यही कहा जाता है। लेकिन क्या वजूहत है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं किया? पाकिस्तान के लोग ज़रूर तरक्की किए। कहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, इंडिया के लोग गरीब हैं। 1 अरब से ज़्यादा इंडिया की आबादी है, 1 अरब से ज़्यादा, और वहाँ बड़ी गुर्बत भी है, लेकिन हुकूमत बहुत मजबूत है, हुकूमत बहुत अमीर है। पाकिस्तान में लोग अमीर हैं, ये 2%, 4%, 5 याफ्ता बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की बकिया आबादी बहुत गरीब है, और पाकिस्तान मुल्क गरीब है। और उसकी वजूहात मैंने आपको आज बताई कि इंडिया और पाकिस्तान के सियासतदानों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। हर चीज़ जो वहाँ पाई जाती है वो यहाँ पाई जाती है। जो यहाँ जैसे लोग हैं, करप्ट हैं, वहाँ पे भी हैं, कातिल हैं, डेंजरस हैं, वहाँ पे भी माफियाज हैं, वहाँ पे भी। लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और यहाँ के पॉलिटिशियन नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनका इंटरेस्ट पहले अपना है, बाद में कोई और है, चाहे वो मुल्क हो चाहे कौम हो। उनका इंटरेस्ट नेशनल है। जब वो नेशनल इंटरेस्ट को कवर करते हैं, उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट के लिए दुनिया के तमाम क्राइम करते हैं। आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत तकलीफ़ में है, और आज से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से तकलीफ़ में। मैं अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू था, वो देख रहा था। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि सब कुछ बेस करती है इकॉनमी पे, नेशन की तरक्की, मुल्क की तरक्की, सब कुछ बेस करती है इकॉनमी पे। यानी इकॉनमी रिवाइवल जो है उसकी बुनियाद पर कौमों की तरक्की है, मुल्क की तरक्की होती है। और उन्होंने बताया कि किस तरह जब उन्होंने इकॉनमी 1999 में संभाली थी, उनकी कई चीज़ों से आप एतराज़ कर सकते हैं, इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि 1999 में जो पाकिस्तान की मईशत का हाल था
وہ اچھا نہیں تھا، بہت برا حال تھا. اور اس سے نکال کے جناب پرویز مشرف صاحب لے گئے اور تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی، جب 60 روپے کا ڈالر تھا اور مہنگائی زمین پہ تھی. میں کمپیریزن پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اکانومی اگر ریوائیو نہیں کرے گی، اکانومی اگر آگے نہیں بڑھے گی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو اب آ گئی ہے آپ اس بات پہ کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو بات کی جا رہی ہے کہ میثاق معیشت کریں تمام سیاسی جماعتیں. الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلا کر بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت پہ ایک میثاق کریں کہ کوئی بھی حکومت آئے، کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ اتحادی ہو، چاہے عوام کسی بھی پارٹی کو 2/3 میجورٹی دے دے، کچھ بھی دے دے، چلنا اسی پالیسی سے. دیکھیں امریکہ میں جائیں تو وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں 10 سال کی حکومت گرتی ہے، 5 سال میں حکومت گرتی ہے، لیکن ان کی اہم پالیسی جو بنتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. پاکستان کی اہم پالیسی اول تو بنتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پالیسی بن بھی جائے تو آنے والی حکومت اس کو اٹھا کر اس لیے پھینک دیتی ہے کہ یہ کریڈٹ پچھلی والی حکومت نہ لے جائے. اس کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ پالیسی پاکستان کے لیے بہتر ہوتی ہے، ایون ان کی حکومت کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے. صرف اس پالیسی کو اس لیے وہ حکمران نہیں رکھتے کہ کریڈٹ چلا جائے گا پچھلی حکومت پہ، تو انٹرسٹ جو ہے وہ اپنا ذاتی ہے. تو پاکستان میں اہم پالیسی نہیں بنتی، لیکن جب بھی پالیسی بنی اس کو ہر آنے والی حکومت نے، چاہے وہ 1 سال میں آئی، 3 سال میں آئی یا 5 سال میں آئی، اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. تو آج بھی جو لوگ ہیں وہ قومی مفاد میں تو نہیں سوچ رہے، ملکی مفاد میں تو نہیں سوچ رہے. ان کے الفاظ سنیں گے، ہم ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں، الیکشن صاف و شفاف ہو. کون سی سیاسی جماعت ہے جو یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن صاف و شفاف ہو؟ اور سب راستہ شارٹ کٹ کر کے گیٹ نمبر 4 کو اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ تو ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ بس وہ تو وزیر اعظم آ گئے. تو پھر وہ عوام کے ووٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پتہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ الیکشن میں پتہ چلے گا نا جب ووٹ ڈالے گی. ہو سکتا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم آ گیا ہوں اس کو اتنے % ووٹ ہی نہ ملے کہ وہ اپوزیشن میں بھی کسی اچھی جگہ مقام پہ ہو. جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں، جیسے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کی اویئرنیس ہے، جو حالات ہیں وہاں پر، اس کے لحاظ سے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے چلیں مان لیجئے کہ یہ حکومت میں، اب تو حکومت میں آنے کے لیے ضرور آئیں، حکومت میں الیکشن لڑیں آپ، لیکن آپ الیکٹیبلز آپ قومی مفاد کو نہ چھوڑیں، ملکی مفاد کو تو نہ چھوڑیں. مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایک پارٹی ابھی تک روڈ میپ دے سکی ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کس طرح بحال کریں گے اور عوام کو جو اس وقت بدترین آپ کے مہنگائی اور بے روزگاری اور انفلیشن اور تباہی آئی ہوئی ہے ان کے بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں، ان کی ہر چیز میں، اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کریں گے. کسی کے پاس روڈ میپ ہے تو آ جائے، سامنے لے آئے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں، تو ہم 76 سال سے سن رہے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھائیں گے، امپورٹ کم کریں گے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ بجلی کے نرخ میں جو ہے وہ کمی کریں گے، ہم گیس کو ایسے کریں گے، ہم یہ سرمایہ کاری کریں گے، ہم وہ لیکن کس طرح یہ کریں گے، کیسے ہوگا، کہاں ٹیکس نیٹ پہ آپ وہ جو آپ قدغن کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے آج تک نہیں کیا تو یہ سوال آئے گا آج آپ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں کیا تھا بھائی؟ اگر پہلے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے وہ اقدامات آپ کر دیتے تو آج بہتری آتی معیشت میں. اور اب جب کہ کسی کے پاس معاشی روڈ میپ نہیں ہے، نکات ہیں صرف، اسی طریقے سے یہ آج پھر اقتدار کے لیے پاگل ہوئے ہیں. روزانہ ان کی میٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اقتدار میں آیا جائے، کس پارٹی سے اتحاد کیا جائے، کس کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے ووٹس کو بڑھایا جائے، اپنے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کو بڑھایا جائے، کس طرح الیکٹیبلز
کو حاصل کیا جائے. آج بھی اہم ترین سیاسی جماعتیں الیکٹیبلز کے تلاش میں ہیں تاکہ الیکشن جیتیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پارٹی میں موجود بہت سے ورکر جنہوں نے کئی سالوں سے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو سیٹ دیں. الیکشن ہارتے ہیں ہار جائیں, لیکن ان کا حق بنتا ہے. لیکن آج الیکٹیبلز کی تلاش ہو رہی ہے. آج بھی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں الیکٹیبلز کی تلاش کر رہی ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, ساؤتھ پنجاب ہو, سندھ ہو. الیکٹیبلز کی تلاش ہے. بات چیت ہو رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ان کے لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے اپنی طرف صرف اس لیے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں. اس لیے نہیں کہ ایک قومی مفاد کی حکومت بننے سے پہلے ایک قومی مفاد پر اہم ترین معیشت پہ میثاق ہو جائے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سب اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں, سب الیکشن کے, اور وہ بھی الیکشن فیئر نہیں, شارٹ کٹ. سب گیٹ نمبر 4 کی طرف لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گیٹ نمبر 4 کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی ان کی نہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے. مثلا عوام کی طرف کوئی نہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام مرے گی, کٹے گی, کچھ بھی ہو, کیونکہ ان کا بھی قصور ہے. یہ پھر بھی ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. ایک دفعہ پاکستان کی عوام الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہ نکلے اور 0% کر دے, نہیں تو 5% کر کے یہ بتا دے کہ جناب ہمیں, جس طرح گیلپ سروے یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر اعتماد نہیں رہا عوام کو, 38, 39 یہ بھی زیادہ کر دیا ہے. جا کے دیکھیں تو معلوم چلے گا عوام میں 30% بھی لوگ ماں سوائے ورکروں کے اور ان کے سپورٹرز کے جو بالکل بے حال ہیں, اس کے علاوہ عام پاکستانی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وہ الیکشن بھی نہیں مانگتا, بزنس کمیونٹی بھی الیکشن نہیں مانگتی. لیکن بہرحال آئینی طریقہ ہے, الیکشن ہونا ہے اور انہوں نے ہی آنا ہے, کیونکہ انہوں نے ہی لڑنا ہے, کیونکہ نظام انہی کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے. آپ اور ہم اور دوسرے لوگ تو نہیں آ سکتے. تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ آج بھی پاکستان کے سیاستدان اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں, قومی مفاد کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.